بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی شانہ سے ان اللہ سمیع علیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ شانہ سننے والے جاننے والے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ حجرات یہ بہووچن ہے اور اس کا شارٹ فارم مختصر حجرتن کہتے ہیں، عربی شبد ہے اور حجرہ کہا جاتا ہے کمرے کو، گھر کو۔ تو حجرات کے معنی ہوں گے بہت سارے کمرے، بہت سارے گھر، اور یہاں گھر اور مکان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے مکانات مراد۔ تو حجرات سے مراد حجرات پیغمبر، مکانات نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مراد ہے۔ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دو باتیں بیان کی گئی۔ ایک بات اصلاح نفس کی اور ایک بات اصلاح معاشرہ، اور یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ نفس کی اصلاح بھی بہت اہم ہے، معاشرے کا سدھار یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں کی توفیق سے اسی صورت کا انتخاب کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے دونوں پر ہمیں توجہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نفس کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح یہ بنیاد۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہر پیدا ہونے والے انسان میں ایک نفس کو بنایا ہے، اور یہ نفس اور شیطان یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے شاگرد اور استاد ہیں۔ دونوں کے درمیان میں رشتہ چیلا اور گرو کا ہے، اور یہ دونوں انسان کو گمراہ کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، بھاگیدار ہیں۔
اور دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چڑھ جائے. یہ دونوں کی محنت ہوتی ہے. شیطان کا اپنا ایک کام ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک روڈ ہوتا ہے, اور نفس بھی وہ شیطان کا پورا سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالی شانہ نے نفس کی اصلاح اور نفس کو سدھارنے کی تعلیم دی, اور ہمیشہ نفس بری باتوں کا حکم کرتا ہے. وہ حکم کرے گا کنجوسی کرنے کا, وہ حکم کرے گا تکبر کرنے کا, وہ حکم کرے گا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا, وہ حکم کرے گا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے کا, وہ حکم کرے گا غصہ بہت زیادہ کرنے کا, وہ حکم کرے گا جھوٹ بولنے کا. یہ نفس کے کام ہے. غصہ آنا, طبیعت میں حد سے زیادہ غصہ آنا, یہ ہے نفسانی کام. حسد کرنا, جلنا کسی انسان کی نعمت کو دیکھ کر, یہ بھی نفسانی کام ہے. کوئی آدمی اچھی گاڑی خرید کر کے لایا اور دیکھنے کے بعد دل میں جلن پیدا ہوئی, دل میں غصہ پیدا ہوا, دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ یار اللہ یہاں کیا معافی, اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی, اللہ کرے اس کی دی خریدی ہوئی گاڑی کا ستیہ ناش ہو جائے. یہ نفس کا کام. اللہ کرے کہ اس کا بنایا ہوا مکان ٹوٹ جائے, کوئی آفت سماوی ایسی آ جائے جس سے اس کا مکان ٹوٹ جائے. یہ ہے نفس کا تقاضا, یہ ہے نفس کا کام. اس نفس کو سدھارنا, اس کے اندر غصے کے بجائے برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا, اب نفس کا تقاضا یہ ہوگا, نفس یہ چاہے گا کہ تو غصہ کر, بیوی کو ڈانٹ اور اس کو دھمکا, اور اس کا اپوزٹ ملکوتی صفت جس کو کہتے ہیں, اچھا جذبہ جس کو کہتے ہیں, اچھا خیال جس کو کہتے ہیں, اور اسی کو آپ عقل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں, برداشت کر لو یار, روزانہ تم کو اچھا پکا کر کے کھلاتی ہے, کبھی ایک دن نمک اگر زیادہ پڑ بھی گیا تو کیا فرق پڑا, برداشت کر لو یار. اس لیے دو خیال, دو تصور, ایک تقاضا عقل کا ہوتا ہے, ایک تقاضا نفس کا ہوتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, بہت پوائنٹ کی اور مدعے کی بات, مختصر انشاءاللہ ختم کر دیں گے, ٹینشن مت لو. ایک عقل کا داعیہ ہوتا ہے, عقل کا جذبہ ہوتا ہے, ایک عقل کی آواز ہوتی ہے اور ایک نفس کی آواز ہوتی ہے. اچانک نقصان ہو گیا تو عقل یہ کہے گی, عقل کی آواز ہوگی کہ بھائی نقصان تو ہوتا رہتا ہے, مقدرات میں ہے, اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تمہارا ہو گیا. نفس کی آواز ہوتی ہے کہ نقصان کیوں ہوا, میں نے ایسا کون سا غلط کام کیا تھا, یہ نفس کی آواز ہوتی. عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں, وہ انسان بڑا اچھا ہے, نیک آدمی ہے, بڑی محنت سے اس نے کمایا ہے, اور کما کر اپنے پیسوں سے اس نے گاڑی بسائی ہے. عقل کی آواز یہ ہوتی ہے, نفس کی آواز یہ ہوتی ہے کہ نہیں, ابھی سے اتنا بڑا ہو گیا. آج کل کا چھوکرو مجھے دکھانے کے لیے, مجھے بتانے کے لیے, ماحول اور معاشرے کو بتانے کے لیے اچھی اچھی گاڑیاں خرید کر کے گھومتا پھرتا ہے. یہ نفس کی آواز ہوتی ہے. تو ہمارا یہ نفس سدھر جائے,
اور اس کی آواز وہی ہو جائے جو عقل کی آواز ہے. اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس. تو طبیعت سے غصہ نکل جائے، طبیعت میں حلم اور برداشت کی صفت پیدا ہو جائے، یہ اچھی صفت ہے. طبیعت میں جلن ہے، اس کی جگہ غمگساری اور ہمدردی پیدا ہو جائے، یہ اچھی چیز ہے. طبیعت میں کبر ہے، بڑائی ہے، اس کی جگہ پر بڑاپن اور کبر نکل جائے اور اس کی جگہ پر یوں آ جائے کہ میں ماحول اور معاشرے میں بہت گھٹیا انسان ہوں، میں بہت پاپی ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت کمزور ہوں، یہ اچھی صفت ہے. اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس. جھوٹ بولنے کی عادت برسوں سے ہے. نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں، لیکن زبان پر جھوٹ بہت رہتا ہے. تو جھوٹ زبان سے نکل جائے اور سچائی زبان پر آ جائے، یہ ہوئی اصلاح نفس. تہجد کا بھی پابند ہوں، قرآن کی تلاوت بھی خوب کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن ساتھ ساتھ میں غیبت بھی ہے، غیبت بھی کر لیتا ہوں، ساتھ ساتھ میں بد نظری بھی کر لیتا ہوں، پرائی اجنبی عورتوں کو بھی جانچنے کی عادت پڑی ہوئی، اور یہ بیماری میری طبیعت سے جاتی نہیں ہے. تو یہ نکل جائے اور اس کی جگہ پر نظر کی حفاظت ہو جائے، نظر کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے. خوبصورت سے خوبصورت، حسین سے حسین عورت سامنے سے گزر رہی ہے تو نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھو، اور عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ دیکھو. تو اس وقت انسان نہ دیکھے، یہ ہوئی اصلاح نفس. کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، ویاپار کر رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تجارت، ہر ایک کا اپنا اپنا کاروبار ہوتا ہے. دیکھا کہ جھوٹ بولنے پر مجھے 300 زیادہ ملیں گے، سچ بولنے پر میرے 200 کم ہو جائیں گے. تو نفس کا یہ تقاضا ہوتا ہے نہیں، جھوٹ بول کر 300 وصول کر لو، اور عقل کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ حرام ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بھلے 200 کما. یہ ہوئی اصلاح نفس. اب فردن ہر ایک انسان، اس کی سوچ بدل جائے، اس کے جذبات بدل جائے، اس کی زبان بدل جائے، اس کی وچار دھارا بدل جائے، اور اچھے طریقے سے وہ انسان اگر بن جائے تو انشاءاللہ العزیز جس سوسائٹی میں وہ رہے گا، جس محلے میں وہ رہے گا، جس گھر میں رہے گا، وہ گھر کا ماحول سدھر جائے گا، بستی کا ماحول سدھر جائے گا، سوسائٹی کی فضا اچھی بن جائے گی، اور ہوتے 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 150-200 مقام تک اس کے اثرات منتقل ہو جائیں گے. بہت ضروری ہے یا نہیں بولو؟ تو اصلاح نفس جب ہوتا ہے تو دھیرے 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 معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں بھی سدھار پیدا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالی شانہ نے 2 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، ایک اصلاح نفس اور ایک اصلاح معاشرہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس سورت کو کیوں اتارنے کی ضرورت کائی کو پڑی؟ اس کو مفسرین کرام کی زبان میں اس کو شان نزول کہتے ہیں، اسی کو شان ورود کہتے ہیں، کہ آیت سورت کیا کانا کی نازل تھی، کیا ہیتو نے کیا مقصد تھی آ سورت اتری، اس کو کہتے ہیں شان نزول. یعنی اتروانا کارن سو کیم اتری. تو شان نزول میں ایسا ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تمیم، بڑا مشہور قبیلہ تھا. مدینۃ المنورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے، اور پھر
آپ کے اور آپ کے مبارک صحابہ کی محنت کے صدقے اسلام پورے مدینے میں پھیل گیا، اطراف مدینہ میں پھیل گیا، اور ہوتے ہوتے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلنے لگا اور پھولنے لگا، تو ایک بہت بڑا قبیلہ بنو تمیم بھی مسلمان ہو گیا۔ اب پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو اب ضرورت پڑے گی کہ اس میں ذمہ دار کس کو بنائیں، ذمہ دار کس کو بنائیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپس میں گفتگو شروع کر لی، کہا کہ فلانا آدمی ذمہ دار بنائے جانے کے لائق تو اس کو ذمہ دار بنا دو۔ کسی صحابی نے کہا نہیں فلانے انسان کو بنا دو، کسی نے کہا فلانے کو بنا دو۔ تو یہ آپس میں صحابہ کرام میں اختلاف ہونے لگا کہ کس کو ہم ذمہ دار بنائیں، اور یہ پورا معاملہ سرکار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ یہ پورا قافلہ آیا اور حضور نے بھی اپنی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکالا نہیں تھا۔ اس سے پہلے دو مبارک صحابی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچا مقام ان کا، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا، اور اس کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر بن الخطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ چار صحابہ، چار خلیفہ ہیں، ان میں سب سے بڑے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یار کیوں نہ ہو کہ قبیلہ بنو تمیم میں سردار اور ذمہ دار بنائے جانے کے لائق تو قعقاع ابن معبد ہے، صحابی ہیں قعقاع ابن معبد، کہ ان کو ذمہ دار بنا دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اقرع بن حابس کو بنا دو۔ تو رائے دونوں کی بدل گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ نہیں قعقاع ابن معبد کو بنایا جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور مشورہ دیا کہ نہیں اقرع بن حابس کو بنا دو۔ تو جب حضرت عمر کی رائے صدیق اکبر کی رائے کے خلاف نکلی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ عمر تم تو ہمیشہ میرے اپوزٹ رائے دیتے ہو، میرے خلافی رائے دیتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی صدیق ایسا نہیں ہے، میں نے جو رائے دی ہے میری اپنی ایک رائے ہے پرسنل، میری اپنی پرسنل سوچ، اور میں نے اپنی سوچ اور اپنے وچار دھارا کے حساب سے میں نے آپ کو رائے دی۔ تو آواز بڑھنے لگی تو فوراً تنبیہ اللہ تعالی شانوں کی طرف سے اتری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھول ہوئی، خطا ہو گئی، لیکن بھول ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو ایمان والا کہا کہ ایمان والو۔ معلوم ہوا کہ غلطی کر لینے سے اور بھول چک ہو جانے سے آدمی ایمان سے نکلتا نہیں، ایمان میں ہی رہتا۔ کہ ایمان والو لا تقدموا، آگے مت بڑھو، ابھی تو حضور نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تم نے کیسے کہہ دیا کہ ان کو بنا دو اور ان کو بنا دو، فلانے نے کہا فلانے کو بنا دو، ابھی تو اللہ کے سرکار کی طرف سے فیصلہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو خدام سرکار کے خادم کی طرف سے فیصلہ کیسے شروع ہو گیا؟ لا تقدموا، تم آگے مت بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس سے ایک نقطے کی بات سمجھ میں آتی اور اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا اور وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ نقطے کی اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی تعریف کرے تو جھگڑا نہیں ہوتا، اپنی رائے پیش کرے تو جھگڑا نہیں ہوتا، کسی دوسرے انسان کی رائے پر تعریف کرے تب بھی جھگڑا نہیں ہوتا،
झगड़ा होता है उस वक्त जब उसके खिलाफ राय दे कि नहीं आओ, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि ये करो, कहा नहीं वो गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये झगड़े की बुनियाद, ये फसाद की जड़ है, और इससे तू मैंने बढ़ जाती है और इख्तिलाफ और इंतशार की फिजा और उसका माहौल गर्म हो जाता है। घर में भी, फैमिली मेंबर में भी होता है कि बेटा कुछ और कहता है, बाप की मंशा कुछ और होती है। इसलिए दो बातें समझ में आती है कि अपने घरों में भी छोटों को चाहिए कि बड़ों को हमेशा आगे रखें, उनकी राय को अपनी सर आंखों पर रखे, उनकी बोल को झेलने की कोशिश करे कि भाई नहीं, अब्बा ने कह दिया बस बात खत्म हो गई। तो छोटों को तंबीह की गई इस बात की कि बड़ों का एहतराम करो, बड़ों की राय को अपनी सर और आंखों पर उसको रखो, और उस पर दिले जान से जो है अमल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। वत्तकुल्लाह, और कहा अल्लाह ताला शान से डरो। तकवा किसको कहते हैं, परहेजगारी किसको कहते हैं, अल्लाह का डर किसको कहते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको आइंदा कल की मजलिस में बयान करेंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।